اہل کتاب کی اس آیت میں 4 قسم کے جرائم کا بیان ہے۔ پہلا جرم کیا ہے؟ لا یؤمنون باللہ، وہ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے۔ دوسرا جرم کیا ہے؟ ولا بالیوم الآخر، یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ تیسرا جرم کیا ہے؟ ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول جس چیز کو حرام قرار دیتے ہیں یہ اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی اس کو حرام نہیں سمجھتے۔ اور چوتھا جرم کیا ہے؟ ولا یدینون دین الحق، کہ دین حق کو اپنا دین نہیں مانتے۔ یہ 4 بنیادی جرائم ہیں، اور ان 4 بنیادی جرائم کی وجہ سے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ ان کے ساتھ لڑو، ان کو زیر کرو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ذریعے سے انہیں ذلت اور رسوائی میں مبتلا کرے۔ اہل کتاب سے مراد یہود اور عیسائی ہیں، چونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب سے نوازا تھا۔ یہود کو تورات دی تھی، عیسائیوں کو انجیل دی تھی، اور عیسائیوں کے لیے بھی بنیادی جو قانون تھا وہ تورات ہی تھی۔ انجیل میں تو انہیں کچھ اضافی احکامات دیے گئے تھے جن کا تعلق ذاتی زندگی سے، اخلاقیات اور رویے سے تھا۔ تو اللہ نے انہیں کتاب سے نوازا تھا، اور اس کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکمل تفصیلات موجود تھیں۔ انہیں یہ پیشن گوئیاں ان کی کتابوں میں موجود تھیں، خوشخبریاں موجود تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری پیغمبر تشریف لائیں گے، اور اس تمام چیزوں کو جانتے بوجھتے بھی وہ ایمان نہیں لا رہے تھے۔ تو ایک اعتبار سے ان کا جرم عام مشرکین سے زیادہ تھا، کہ ان کو تو معلوم تھا، یہ تو جانتے تھے کہ یہ نبی برحق ہیں، لیکن ضد اور عناد کی وجہ سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پہلا جرم بیان ہوا کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ اب اللہ پر ایمان نہ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ یہود اور عیسائی اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ پر ایمان نہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ پر اس طریقے سے ایمان نہیں رکھتے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے، کہ اللہ نے ایمان والوں کے لیے جو معیار مقرر کیا ہے یہ اس معیار پر پورے نہیں اترتے، تو گویا کہ یہ صاحب ایمان ہی نہیں ہے۔ نمبر 2، وہ عقیدہ آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ کیوں نہیں رکھتے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کا یہ نقطہ نظر تھا کہ آخرت میں جو حشر ہوگا وہ جسمانی نہیں ہوگا، وہ روحانی ہوگا۔ اسی طرح جنت اور جہنم بھی باقاعدہ حقیقت میں موجود نہیں ہے، بلکہ جنت خوشی کا نام ہے اور جہنم رنج کا نام ہے۔ یہ وہی باتیں ہیں جو ہمارے ہاں بھی بعض مفکرین یہی نقطہ نظر اپناتے ہیں۔ درست نقطہ نظر کیا ہے کہ جنت باقاعدہ ایک حقیقت ہے، جہنم واقعتاً ایک حقیقت ہے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی جب انسانوں کو اٹھائے گا تو اجسام کے ساتھ اٹھائے گا۔ صرف روحانی زندگی نہیں ہوگی بلکہ جسمانی زندگی کے ساتھ میدان حشر میں ہر انسان نے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، اور پھر وہ یا جنت جائے گا اور یا جہنم جائے گا۔ تو یہود کے 2 جرائم کا بیان ہوا کہ ایک تو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، نمبر 2 یہ عقیدہ آخرت کے بھی منکر ہیں، اور نمبر 3 وہ اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ چیز کو حرام نہیں سمجھتے۔ جو چیزیں حرام ہیں اور ان کے اصل مذہب میں بھی حرام تھیں، اور یہود کا اس سے کوئی دلچسپی وابستہ تھی، تو وہ اس کو حلال قرار دیتے تھے، جیسے سود ہے، شراب ہے، یہ ہر آسمانی مذہب میں حرام رہی ہے۔ کسی آسمانی مذہب میں سود کی اجازت نہیں دی گئی، کسی آسمانی مذہب میں شراب کی اجازت نہیں دی گئی، کسی آسمانی مذہب میں خنزیر کھانے کی اجازت نہیں دی گئی، اور اہل کتاب ان تمام چیزوں کو حلال سمجھتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو چیزیں حرام کی ہیں یہ اس کو حرام نہیں سمجھتے، حلال کر دیتے ہیں۔ اور چوتھا جرم کیا ہے کہ یہ دین حق کو اپنا دین نہیں مانتے۔ دین حق کیا ہے؟ اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ تو جب یہ برحق دین کو اپنا دین نہیں مانتے اور یہ 4 جرائم ان کے اندر موجود ہیں، تو مسلمانوں کو کیا حکم ہے؟ حکم ہے قاتلو، ان کے ساتھ جہاد کرو۔ کب تک کرو؟ حتی یعطوا الجزیۃ عن ید، جب تک وہ اپنے ہاتھ سے آپ کو جزیہ نہ دیں۔ جزیہ ایک خاص اصطلاح ہے، غیر مسلموں سے اسلامی ریاست حفاظت کے عوض میں جو خاص رقم لیا کرتی ہے، اس خاص رقم اور عوض کو جزیہ کہا جاتا ہے۔